سونا نہیں ہوتا، چاندی نہیں ہوتی، پراپرٹی نہیں ہوتی، لیکن اتنا ہوتا ہے کہ صبح شام کا کھا لیتے ہیں، لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، بچوں کے لیے فیس نہیں، بچوں کے لیے اسکول داخل کرنے کے لیے ان کے پاس خرچ نہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ آج تو یہ تعلیمی ادارے یہ تکبر کا شکار ہے۔ اگر یہ لفظ میں کہوں تو محسوس نہ کرنا، اگر کوئی بیٹھے ہیں اداروں کے مدیر جنہوں نے اسکول اور کالج یونیورسٹیاں بنا کر پرائیویٹ سسٹم میں امت کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑ کر اور ان سے پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں، ایڈمیشن فیس الگ لیتے ہیں، ماہانہ فیس الگ لیتے ہیں، اینول فیس الگ لیتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے ان لوگوں کی، یہ تعلیم کو انہوں نے پروفیشنل بنا رکھا ہے۔ یہ سب سے بڑے متکبر ہیں۔ تکبر کا معنی یہ نہیں کہ دل کے اندر تکبر ہو، اپنے عمل سے ایسا کام ثابت کرنا کہ جس سے کسی غریب کا خون پسینہ چوسا جائے۔ ایک غریب آدمی اپنے بچے کو اچھے اسکول میں داخل نہیں کر سکتا، اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو، سونا چاندی اور اس کے علاوہ پراپرٹی کا مالک نہ ہو، اگرچہ وہ دن رات اچھا کھا پی لیتا ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات الگ چل پڑی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر سے بچنے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں میں بیٹھنا اپنے آپ کو اپنی عادت بناؤ۔ نماز میں اگر کوئی غریب آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو اسے کندھا ملاؤ، اس لیے تو حکم ہے کندھے ملانے کا، تاکہ تکبر ختم ہو، فاصلے ختم ہو، ڈسٹنس ختم ہو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ صرف کہنے سے نہیں، کیونکہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک شخص اچھا لباس پہنتا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا اچھا لباس پہننا تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر وہ ہے جو لباس پہن کر پھر اترائے۔ اس لیے تہبند کو لٹکانے سے منع کیوں کیا گیا تھا کہ آج بھی عربوں میں بڑے بڑے لمبے لمبے لباس پہن کر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چلتی۔ حضور نے فرمایا خبردار، یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ کو ایسی چال پسند نہیں جس چال کے اندر تکبر ٹپکتا ہو، اللہ کو ایسی گردن پسند نہیں جو اکڑ کے چلتی ہو۔ دیکھا نہیں جانوروں کو کہ کسی جانور کی گردن اکڑی ہوئی ہے، زمین پہ جھکی ہوئی ہے۔ عاجز بننا سیکھو تو جانوروں کو دیکھ کے سیکھو، چیونٹیوں کو دیکھ کے سیکھو، ورنہ حضور نے فرمایا کہ جو متکبر ہے روز قیامت ان کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، لوگ ان کو رونتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حضور کا ارشاد اللہ احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ۔ مسکین کے معنی ہے سکونت پذیر، قناعت پذیر، جس کے اندر حرص نہ ہو، جس کے اندر حسد نہ ہو، جس کے اندر تکبر نہ ہو، جس کے اندر ہوس نہ ہو۔ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھ لیں، حسد، حرص، ہوس، تکبر۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جو ان چیزوں سے بچ جائے اضمن لی جنت، میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کا تکبر نہ ہو، بولتے ہوئے کسی کو حقارت آمیز الفاظ سے مت کسو، کسی سے بات کرتے ہوئے آرڈر کا انداز اختیار نہ کرو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اپنے آپ کو تواضع میں رکھتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزت دیتا ہے، اس کو رفع دیتا ہے، اس کو اونچا کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے۔ ومن عاضہ اللہ اذلہ اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تکبر والی گردن اختیار کرتا ہے، تکبر والی چال اختیار کرتا ہے، تکبر والی زبان اختیار کرتا ہے، اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفر کے بعد سخت جملہ دل آزاری یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں آپ نے شرک کی مذمت کی ہے وہاں آپ نے متکبرین کی مذمت کی ہے۔ اللہم احیینی مسکینہ، یہ الفاظ یاد کریں، اللہم احیینی مسکینہ،
اے اللہ مجھے زندگی دے تو مسکینوں والی دے، میرے دل میں سکون ہو، مجھے ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو، مجھے ہوس نہ ہو، نفسانی خواہش میرے اوپر غالب نہ ہو، میرے اندر حسد نہ ہو، کسی سے جیلسی پن اختیار نہ کروں، کسی کی دولت کو، عزت کو، اس کی صحت کو یا شان و شوکت کو دیکھ کر میں پریشان نہ ہوا کروں۔ یہ لفظ دعا کے اگر یاد کر لیں تو اللہ پاک ان برائیوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ جمعے کے دن اپنے لیے ایک وقت مقرر کیجیے، میرے پیارے محبوب کی پیاری دعائیں 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سوچیے، مانگیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ جب دعا میں تجرب کرتے ہوئے سوچ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے وہی کچھ کر دیتے ہیں۔ اللہم احیینی مسکین و امیتنی مسکین، اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو مسکین رکھ، اور اگر مجھے موت بھی آئے تو مسکینوں کی طرح آئے، تکبر میں نہ آئے، فخر کی حالت میں نہ آئے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہوئے نہ آئے۔ ہاں ڈانٹ ڈپٹ کا کہیں کہیں مقام ہوتا ہے، مدیر اپنی رعایا کو یا کسی باپ اپنی بیٹے اپنی اولاد کو کسی طرح ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ تکبر یہ ہے کہ دل کے ارادے سے کسی کو ذلیل کرنا، دل کے ارادے سے کسی کو حقیر سمجھنا، اپنی نظروں میں کسی کو حقیر سمجھنا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر سے بچنا چاہتے ہو تو زبان کو اپنی لگام میں رکھو، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوگی۔ زبان پہ کنٹرول رکھو، من صمت نجا، ما بین لحییہ و بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ان 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے کہ اس سے کسی کے دل کو نہ دکھائے، جراحات السنان لها التیام ولا یلطام ما جرح اللسان، دیکھ لو ایک عام سا لوتھڑا ہے نرم، اور 2 شریروں کے درمیان میں کیسے تیزی سے حرکت کر رہا ہے، ذرا غور کرو کون ہے اس لوتھڑے کو دانتوں کے شکنجوں میں کیسے زبردست طریقے سے بلوا رہا ہے۔ یہ زبان ہماری، کلام اس کی، اللہ کی طاقت سے بول رہی ہے۔ زبان کا فالج ہو جائے تو زبان بول نہیں سکتی، جسم کا فالج ہو جائے اس حرکت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے تکبر میں بڑھوتری ہو، احساس برتری کا آپ شکار ہوں، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن لوگوں کے اندر کمی ہے، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں۔ مسجد میں اگر کوئی نمازی اگر آپ کے ساتھ پھٹے پرانے کپڑے والا کھڑا ہے تو اس سے کندھے ملا کے کھڑیں، تاکہ دل کے اندر یہ آپ کا عجب ختم ہو جائے کہ میں امیر ہوں، یہ غریب ہے۔ یہ تکبر کی علامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو تمشی کانما ینقلع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی ایسی ہوتی تھی کہ آپ چلتے ہوئے آگے بھی دیکھتے تھے لیکن گردن جھکا کے چلتے تھے۔ یمشی کانما ینقلع، الا ان الملوک تحلوا اذا قرية نفسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ کوئی بھی بادشاہ جب بادشاہ بن کر کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو عزت والوں کو ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل والوں کو عزت دے دیتا ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہر آئی حکومت ایک دوسرے کو اوپر نیچے کرتی ہے، ہر قسم کے مقدمات چاہے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں بناتی ہے، صرف اس لیے کہ ہم اپنا دبدبہ قائم کریں۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اللہ اکبر، قربان جاؤں محبوب کریم محمد الرسول اللہ کی اداؤں پر، قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں پر کہ جس سے امت کو ایک سبق دے کے گئے کہ فاتح بن کے داخل ہو رہے ہیں۔ وہی مکہ جس مکہ میں آپ جاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اور 2 رکعت پڑھنے کی اجازت شیبی جو اس وقت کلید بردار تھا، چابیاں جس کے پاس تھی بیت اللہ کی، وہ اندر 2 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر جب آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو قصوہ نامی اس اونٹنی پر جس پر آپ سوار تھے، آپ کی گردن مبارک مکہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس اونٹنی کی گردن کے برابر ہو چکی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی۔ وجہ ہے تخلیق کائنات،
سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. فاتح بن کے داخل ہو رہی ہیں اور اعلان کر رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بدلہ نہیں چکایا جائے گا. شیبی آ گیا، ہاتھ پہ چابیاں ہیں، آ کے دروازہ کھولا، چابیاں حضور کے حوالے کی. حضور اسی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے جس چوکھٹ پہ وہ پہلے بیٹھا تھا، اور وہ وہی کھڑا ہو گیا جہاں حضور پہلے کھڑے ہوئے اجازت کر رہے تھے. حضور نے پوچھا شیبی عثمان بن طلحہ جانتے ہو اس وقت کو، وہ وقت یاد بھی ہے؟ کہاں یاد ہے. کیا وہ جملے بھی یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں. کہا اب کیا معاملہ کیا جائے تیرے ساتھ؟ کہا نبی کریم اخ کریم، نبی کریم اخ کریم، تو نبی بھی کریم ہے، تو بھائی بھی کریم ہے. بات ہی ختم کر. وہ پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں اس کے حوالے کر کے پھر دعا بھی دیتے ہیں. شیبی اب قیامت تک کے لیے تیرا خاندان آگے بڑھتا رہے گا. ملک کا کوئی بھی بادشاہ آئے گا، جب تک تیرا بچہ اس چابی کو اپنے ہاتھ سے دروازہ بیت اللہ کا نہیں کھولے گا، ملک کا بادشاہ بھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے. آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ شیبی خاندان کا بڑا فرد اگر نہیں ہوتا، کوئی بچہ بھی موجود ہوتا ہے اور ضرورت پڑ جاتی ہے بیت اللہ کے دروازے کھولنے کی، تو اس بچے سے دروازہ چابی لے کر اس دروازے کو اس کے ہاتھوں سے کھلوایا جاتا ہے. جو حضور کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اللہ ان کو ایسی عزت عطا کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو مسکینوں میں رکھ، مجھے موت بھی دے تو مسکینوں میں دے، اور جب روز قیامت مجھے کھڑا بھی کر تو مسکینوں اور یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں اور ناتماؤں کی اس لسٹ میں، اس مجلس میں، اس قطار میں کھڑا کر جس دن تو نے روز قیامت لوگوں کو کھڑا کرنا ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ کثرت سے قبرستان جایا کرو اور ان قبر والوں کو دیکھا کرو. کتنے عظیم لباس پہننے والے تھے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے تھے، کتنی دولت اور مال رکھنے والے تھے. آج وہ مال کہاں گیا؟ وہ ثروت کہاں گئی؟ وہ طاقت کہاں گئی؟ فرعون کو 500 سال تک سر میں درد نہ ہوا تو تب اس نے انا ربکم الاعلی کہا، اور آج کے 10-20 سال اگر عیاشی میں گزارتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے بڑا خدا کوئی نہیں. تکبر کی یہ حالت ہوتی ہے تو بات صرف گالی سے کم کرتے نہیں. حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں جو لعان ہو، طعان ہو اور بری ہو، گالی بکنے والا ہو. من خلق الاسلام ترکہ ما لا یعنی. مومن وہ ہے جس کے اخلاق خوبصورت ہو، جس کی آواز دھیمی ہو، جس کی چال عاجزانہ ہو، جس کا تعلق محبت والا ہو، جو امن و آشتی پھیلانے والا ہو، جو غریبوں کو سینے سے لگانے والا ہو، جو یتیموں مسکینوں بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو. کیوں حضور نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو. یتیم کو گلے لگاؤ تاکہ تمہارے دل کے اندر رحم پیدا ہو. میرے بھائی اور دوستو، تکبر ہی وہ لعنت ہے جس نے عزازیل ابلیس کا لقب عزت والے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ راندہ درگاہ ہو کر لعنت کے طوق کو پہن کر آج تک بندوں کو گمراہ کر رہا ہے.